نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. صدق الله العظيم. رسول برکت کے لیے مجھے شریف اللهم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد وعلى آلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 266 کا درس ہو چکا ہے. 240 کا درس ہو چکا ہے. نکاح اور طلاق کے حوالے سے بڑی تفصیلی بحث ہو چکی ہے. کچھ آیتیں اس درمیان میں منسوخ نظر آئی، کچھ احکام منسوخ نظر آئے، آیتیں باقی نظر آئی. جیسے شروع اسلام میں بیوہ عورت کے لیے 1 سال تک عدت کا مسئلہ تھا، لیکن بعد میں یہ آیت اپنے حکم کے اعتبار سے منسوخ ہو گئی اور 4 مہینہ 10 دن تک بیوہ عورت کی عدت قیامت تک کے لیے متعین رہی. اسی کی تھوڑی سی توضیح کی 2 آیتیں پڑھی ہیں. ایک مستقل ٹاپک آگے کی آیت وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور مطلقہ عورتوں کے لیے بھلائی کے ساتھ نان و نفقہ دینا ہے. بھلائی کے ساتھ حقاً علی المتقین، یہ متقیوں پر واجب ہے. ذرا بھی اللہ کا جن کے پاس ڈر ہے اور اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو مطلقہ عورت اپنی دائرہ عدت تک وہ نان و نفقہ لے گی. اور مطلقہ عورت کی عدت کیا ہے؟ آپ نے پڑھ لیا ہے، 3 پیریڈس کی عدت ہے، 3 مہینہ نہیں. خاص طور سے جو حاملہ نہ ہو، حاملہ کی عدت ہے وضع حمل کو جننا، بچہ پیدا کرنا. اگر حاملہ کو کسی نے طلاق دیا تو بچہ جننا اس کی عدت ہے. اور آئسہ الف سے عین سے نہیں، آئسہ یعنی مایوس ہو جاتی ہے جو پیریڈس وغیرہ سے، اس کی عدت ہے 3 مہینہ. ثلاثۃ اشہر، 3 مہینہ اس کی عدت ہے. اصل یہی سب میں کچھ مولوی بھی خطا کر گئے ہیں کہ عام مطلقہ کی 3 مہینہ عدت بتا دیں، 3 مہینہ 13 دن. یہ تو ایک عجیب ہی مسئلہ ہے. کسی کتاب میں بھی یہ بات 13 دن تو آئی نہیں کسی کتاب. 3 مہینہ اگر ہے بھی تو اس کی ہے جن کو پیریڈس نہ آتا ہو، چاہے وہ نابالغ ہو یا بوڑھی ہو، یہ ان کی عدت ہے. سورہ طلاق کی آیت نمبر 6-5 میں یہ مذکور ہے واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشہر، 3 اشہر یعنی 3 مہینے ان کی عدت ہے. لیکن عام جو حال میں طلاق واقع ہوتی ہے، نہ حاملہ ہو، نہ آئسہ ہو، نہ نابالغہ ہو، تو ایسوں کی عدت جو ہے 3 پیریڈ سے ہے. بھلائی کے ساتھ انہیں نان و نفقہ دیا جائے گا. اس درمیان میں اللہ پاک ایسے نان و نفقہ دینے والے کو متقی کہتا ہے. حقاً علی المتقین، تقوی والے متقی پر واجب ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون. یوں ہی اللہ پاک آپ سب کے لیے اپنی آیتیں واضح فرماتا ہے، امید یہ کرتے ہوئے کہ تم عقل سے کام لوگے، سمجھ سے کام لوگے. یوں ہی اسے جنرل نالج سمجھ کر کے سن لو گے، اڑا دو گے، ایسا نہیں. اس کو اپنی عقل میں، اپنی سوچ میں، اپنی شعبے حیات میں، اپنی زندگی میں اس کو پریکٹیکلی طور پر یوز کرو گے. آگے جو مستقل عنوان آ رہا ہے، ایک برق باقی ہے پارہ نمبر 3 کے لیے. خدا کرے ہم سب سنتے رہے، یوں ہی عمر کٹ جائے. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت. یہ ایک الگ قوم کے لیے اب چیپٹر ہی بدل گیا، عنوان ہی بدل گیا. یہاں پر سے نکاح طلاق بڑی زبردست گفتگو ہو چکی ہے. اے حبیب مکرم، کیا آپ نے نہ دیکھا، یاد رکھیں اس قسم کی کہیں بھی آیت آئی 3 سال یا 4 سال 5 سال پہلے میری کتاب الہی فیصلے آئی تھی، اس میں ہم نے اس قسم کی تمام تر آیتوں کو، کل 12 یا 13 آیتوں کو کون کر کے بتایا تھا کہ ان آیتوں میں حضور پاک علیہ السلام کی پرزینٹ ہونے کا عقیدہ ہے. تمام
मुफस्सिरीन ने यही कहा। जैसे एक छोटी सी बात है, कल आप यहाँ मौजूद हो और आज हम पूछें कल क्या हुआ मस्जिद में, आपने नहीं देखा, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने देखा। यानी इस तरह जब सवाल करें कि क्या आपने नहीं देखा, ये ताज्जुब के जब सवाल होते हैं तो इसका मतलब होता है आपने देखा। इसको अरबी में बोलते हैं इस्तिफहाम इनकारी। जैसे अभी इमाम साहब सिकंद सूरह पढ़े, अलम तरा कैफा फअलम रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ए हबीब मुकर्रम, आपने नहीं देखा कि हाथी वाले के साथ अल्लाह ने क्या किया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अभी 55 दिन दुनिया में ज़ुहूर होने के लिए, तशरीफ लाने के लिए बाकी था। 55 दिन पहले नजाशी हब्श से अबरहा बादशाह हाथी लेकर के आया था काबा को ढाने के लिए। अभी नबी आए भी नहीं है और अल्लाह पाक फरमाता है कि क्या आपने नहीं देखा। जाहिर है अल्लाह पाक दीवानगी की तो बात नहीं करेगा, कोई भी बात करेगा तो ऑथेंटिक बात होगी। आप मौके वारदा में ना हो और हम आपसे सवाल करें कल आपने नहीं देखा, आप होंगे तब हम ही सवाल करें। नबी पाक को ये जुमला कहना इस बात की दलील है, नबी का ज़ुहूर ये एक अलग पैमाना है और नबी की हकीकत अलग है। नबी की हकीकत ये अल्लाह पाक ने असली एतबार से तमाम मखलूकात में अव्वल रखा है, नबी का ज़ुहूर फुरूई एतबार से तमाम में आखिर रखा है। ये इसको हमेशा रखिएगा, वरना खुद नबी फरमाते हैं मैं आदम से भी पहले, मैं उस वक्त भी हूँ जब आदम अलैहिस्सलाम का दिल भी तैयार हो रहा था। तो जब आदम से पहले है तो आदमी से पहले, असले आदमी से पहले। कहना ये है कि इस किस्म की जहाँ कहीं भी आयत आए तो इससे हाजिर और नाजिर का अकीदा आता है। अभी 2-3 दिन पहले क्लिप देखा मैंने, कोई बच्चे की तरह बोल करके नहीं इसमें कोई हाजिर और नाजिर का ऐसा नहीं होना चाहिए, नबी की शान तलाशनी चाहिए। कोई नुक्स नहीं समझ में आया आपको तो आप छोड़ दीजिए। कौन कह रहा जबरदस्ती तो कह रही ना अल्लाह ताला समझने के लिए कि समझो। क्या आपने नहीं देखा, नबी ने नहीं देखा, ऐसा बोलो आप तो लग रहा है कैसे देखते हैं। अब अभी हम भी सोच रहे हैं 55 दिन अभी बच्चा पैदा होने को बाकी है और कहाँ से वो बच्चा जाता है, फिक्री चीज है। लेकिन जब रब कहे तो फिर हम अपनी अकल को पैदल करना पड़ता है। अब वहां अकल नहीं दबाएंगे, खालिक दीवानगी की बात नहीं कर सकता, खालिक बात कर। हम कहेंगे तो दीवानगी, हजरत आपको तो मालूम है कि मैं नहीं था, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं। रब कह रहा है तो इसका मतलब ये कि वो सच कह रहा है, वो हम कह रहा है। क्या आपने नहीं देखा? और मजाल भी नहीं कि मुस्तफा एतराज करें, एतराज भी नहीं किए, मुस्कुरा दे बस। और वो लोग देखिए अलम तरा इलल लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम, बनी इसराइल में एक गिरोह था। अब ये तवज्जो से सुनिएगा, बड़ी ऑथेंटिक बात है। कौम बनी इसराइल में ताउन की बीमारी को क्या कहते हैं? प्लेग, कुछ बोलते हैं प्लेग। अरब में बहुत ज्यादा ये सब होती थी। तो इस बीमारी की वजह से वो कौम हजारों में थी, तादाद में हजारों तादाद में अपनी जगह से हिजरत करने के लिए भागने लगे, जिसको अपने मुसलमान में बोली अरे वहां बीमारी है, क्या करना, छोड़ दो। ऐसे तो चेन्नई में बीमारी बहुत सारे लोग भागना शुरू कर दिए थे, क्लाइमेट बदलने की वजह से ये खैर। तो अल्लाह पाक उसी की तरफ इशारा फरमा, ए हबीब मुकर्रम, क्या कौम बनी इसराइल को आपने नहीं देखा? खरजू मिन दियारिहिम, जो अपने घरों को छोड़कर निकल रहे थे, वहुम उलूफुन, वो हजारों की तादाद में थे, हजारों साल पहले की बात है। इसराइल मूसा के ज़माने की बात है। किस वजह से भाग रहे थे? हज़रल मौत, मौत के डर से। मुफस्सिरीन ने बहुत सारी बातें की हैं, मगर मैं तफसीर कबीर के हवाले से एक बात कहूँगा यहाँ, कोई बीमारी दूसरे को नहीं लगती, यही शरीयत हक़्क़ा है, यही मज़हब इस्लाम है। कोई बीमारी शरीयत को, मतलब इसकी बीमारी आपको, इनकी बीमारी आप, जिसको आज के ज़माने में वायरल का मफ़हूम दिया जाता है, दूसरे के पास बीमारी पड़ जाना, शरीयत और तवक्कुल और ईमान यह है कि नहीं लगती। क्यों? शिफा देने वाला अल्लाह है, ज़रर देने वाला भी अल्लाह है, तकलीफ भी वही देता और तकलीफ की शिफा भी वही देता। अब जो ज़ाहिरी तौर पर अगर लग भी जाए, वायरल का मफ़हूम आ भी जाए, तो उसे तदबीर का नाम दे सकते हैं, तकदीर का नाम दे।
تدبیری طور پر ہم نے حفاظت نہیں کیا. ظاہر ٹھنڈی ہے، ہم حفاظت نہیں کریں گے تو ٹھنڈی تو لگے گی، کیونکہ ٹھنڈی بھی اللہ نے پیدا کیا. اب نہیں ہمارا ایمان کہتا کہ اللہ تعالیٰ بچانا چاہے، ارے تو پھر ٹھنڈی کو کیسے پیدا کیا اللہ تعالیٰ؟ تو اس لیے یہ عقیدہ آپ کو نہیں رکھنا کہ کسی ایک کی بیماری. اب اس سے بڑی بات کیا ہے کہ نبی پاک برس کی بیماری جو ہوتی تھی، جس کو کوڑ کی بیماری بولتے ہیں، برس کی بیماری والے کے ساتھ نبی ایک پلیٹ میں کھاتے تھے، ایک ساتھ کھاتے تھے سب کا. سمجھے آپ؟ تو کیا مطلب؟ بلکہ حدیث پاک بخاری میں جملہ ہے لا عدوا. عدوا کا معنی ہی ہوتا ہے کوئی بیماری دوسرے تک متعدی نہیں ہوتی، تجاوز نہیں کرتی، بڑھتی نہیں. تو یہ عقیدہ اصل چونکہ زمانے جاہلیت میں ایسا خوب عقیدہ ہو چکا تھا، ان کے پاس نہیں ٹچ ہونا. خاص طور سے دیکھیے نا ابو لہب کا کیا حشر ہوا، چیچک کی بیماری میں ہوا، ارے علاج کرا تھا بیٹھا تو ٹھیک ہو جاتا، لیکن نہیں، چیچک جس کو بیماری ہو جاتی تھی اب اس کو الگ کر دینا. وہ بڑا سا ڈنڈا، وہ بانس جس کو بولتے، بڑا سا بانس لا کر کے اس کو لاش کو ایک دم ایسے ڈھکیلتے ایک گڑھے میں ڈال دیے. بتائیے کوئی علاج نہیں کرا. تو اس قسم کی ذہنیت تھی جس کو جاہلیت بولتے، علاج کراتے تو ہو جاتا، کچھ بھی تو ہو جاتا. کہنا یہ ہے کہ عرب میں ایسا سمجھا جاتا تھا، تو رسول اللہ نے اور اللہ پاک نے ایسی بدعقیدگی، خالق سے کو چھوڑ کر مخلوق پر کامل بھروسہ، یہ ایمان کے خلاف ہے. خالق پر کامل بھروسہ ہو اور مخلوق میں تدبیری ماحول ہو تو کوئی حرج نہیں. ڈاکٹر کے پاس سمجھاتے ہیں بیماری کا علاج اللہ، بیماری کی شفا اللہ دینے والا، لیکن چاہتے ہیں یہ جانا تدبیر ہے، کیوں رب نہیں بھیجنا، تدبیر کر سکتے ہیں. رسول پاک نے تدبیر کی ہے، تب تو بتایا اس کا علاج اس میں ہے، اس کا علاج اس میں ہے. نبی پاک کے صحابہ خود ساتھ ہجرت کر کے جب گئے تو وہاں کا جو کلائمیٹ تھا، نبی کے صحابہ کو سیٹ نہ ہوا تو آقا نے کہا کہ وہ مٹی جو ہے وہ مٹی سب لگا لو، تھوڑا پنچی ہو گئے تھے. تو آقا علیہ السلام نے وہ مٹی لگوایا اور وہ مٹی سے سب شفا ملی. تدبیر ہے، یہ تدبیر ہے، اس لیے خاک شفا بولتے ہیں مدینہ میں. تو یہ سب تدبیریں ہیں، تدبیر رسول اللہ نے کیے. اس لیے عقیدہ آپ کو یہ رکھنا کہ کوئی بیماری دوسرے تک نہیں پہنچتی. اللہ پاک کے پر یہی ایمان ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے. لیکن ایسا بھی نہیں کہ آپ جا کر کے بیماری میں ٹچ کرتے رہیے اور کہیے کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، یہ کیا کروں. ایسا یہ آپ کو بچنا ہے تو بچیے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث بڑی اچھی حدیث بات ہے. یہی بیماری پلیگ، طاعون کی بیماری ان کے بھی زمانے میں، ان کے بھی آزو بازو، تو وہ سامان سب سریا کر، سامان سب گھڑی کر کے جانے لگے. تو پوچھتے ہیں اتفر من قدر اللہ، کہ تم اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو؟ یعنی اگر اللہ نے تیری تقدیر میں رکھ دیا ہے تو تم اس سے بھاگ رہے ہو. تو جملہ سنیے، بڑا مزہ آئے گا، علمی جملہ ہے. نعم افر من قدر اللہ الی قضاء اللہ، میں تقدیر سے بھاگ رہا ہوں، قضا کی طرف بھاگ رہا ہوں. اب تقدیر اور قضا کیا ہے سنیے. تقدیر ہے تحریر اور قضا ہے اسٹمپ. تقدیر ہے لکھنا، بہت ساری چیز آپ لکھ لیتے ہیں، غصہ کر کے پھاڑ دیتے. اسٹمپ مر جائے اس پر تب وہ ایک دم بالکل یہ ہو جاتی، مبیضہ ہو جاتی، ورنہ وہ مسودہ ہے. صحیح ہے، یہ ہے. تو تقدیر کا مطلب وہ اللہ نے لکھ تو دیا ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اسٹمپ نہ مارا ہو، وہ عبداللہ کے اس پر بھاگ رہا ہوں. تو تقدیر سے بھاگ رہا ہوں، قضا کی طرف بھاگ رہا ہوں. کتنا پیارا جملہ ہے. یہ سب تدبیریں ہیں شریعت. تو اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ لوگ، وہ قوم جو بھاگ رہی تھی، نکل رہی تھی اپنے اپنے گھروں سے، ہزاروں کی تعداد میں تھی، حضر الموت، موت کی طرف سے، خالق موت کی طرف سے نہیں، موت کی طرف سے. تو اللہ پاک غصے میں ان لوگوں کو کہہ دیا، فقال لهم اللہ مت، تم بھاگ کر کہاں جائے، چل مر جا. فقال لهم، اللہ نے ان سے کہہ دیا موتو، مر جا. دیکھیے اب مر گئے سب، ہزاروں کی تعداد میں سب مر گئے. پھر اللہ پاک فرماتا ہے ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان سب کو زندہ کر دیا. اور زندہ کیسے کیا ہے یہ سننا، قرآن تو کہہ رہا ہے زندہ کر دیا. ایک ہی سیکنڈ میں مار دیا، کسی سیکنڈ میں زندہ کر دیا نہیں، اس کے اندر اتنی بات پوشیدہ ہے. اس زمانے میں ایک نبی ہے خیر معروف نبی، نفس نبوت میں سب قابل احترام، دھیان دیجیے، لیکن ایک غیر معروف نبی ہے جن کا نام حزقیل علیہ السلام. حزقیل، ہا بڑی ہا، زا
قاف یا لام، قاف بولے تو خا والا نہیں، خاف بولتے ہیں نہیں، قاف بڑی قاف کاف دو نقطے پر. حزقیل علیہ السلام تھے، جب ان سب کو مرتا ہوا دیکھیں تو کنارے میں جا کر کے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے کو اچھا نہیں لگ رہا، تبلیغ کس کے پاس کروں گا، سب کو تو نے مان دیا، میں کہتا ہوں زندہ کر دیں. تو ان کے کہنے پر اللہ پاک نے تو زندہ کر دیا. دیکھیے یہ ہے قرآن. اسی کو بولتے ہیں قرآن کو دیکھے سمجھ میں نہیں آتا، قرآن کی اندر گہرائی میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مارا، کیوں مارا ایک سوال، اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا، کیوں زندہ کیا ایک سوال. یہ ہے اصل قرآن کی گہرائی. اللہ نے صاحب کہہ دیا فقال لهم الله موتوا، وہ موت کے ڈر سے بھاگ رہے تھے، کہہ دیا مر جا، سب مر گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک غیر معروف نبی کے، یہی عقیدہ جو آج کے درس کی جان ہے، غیر معروف نبی کے وسیلے سے ان کو زندگی عطا فرمائی. تو کہہ رہا ہے تو میرا سلیکٹڈ ہے تو ٹھیک ہے زندہ، ورنہ وہ موت کے ڈر سے بھاگ رہا، خالق موت کے ڈر سے نہیں بھاگتا، موت کے ڈر سے بھاگتا. بیماری دینے والا میں ایسا جلال میں اللہ تعالیٰ تھا، لیکن تو حبیب ہے، تو محبوب ہے، سلیکٹڈ ہے، میرا مقبول بندہ ہے، تو کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے. نبی کے وسیلے سے اللہ پاک نے وہ زندگی عطا فرمائی. بس آپ یہیں پر سے ایک چھوٹا سا عقیدہ لیجیے، بڑا عظیم الشان نبی ہم سب کو ملا ہے، اس کو دھیان رکھیے گا. دنیا میں آدم کو سب جانتے ہیں، موسیٰ کو سب جانتے ہیں، داؤد، نوح، یہ سب فیمس نبی ہیں، مشہور نبی ہیں. الیاس وغیرہ کو، یسع وغیرہ کو، ذوالکفل وغیرہ کو، یہ سب جب قرآن میں پڑھیں تو پتہ نہیں پڑھ کر نکل جاتے ہیں، کوئی ذہن نہیں جاتا ہوگا کہ نبی بھی ہے کیا. اب یسع جیسے وہ اسماعیل والیسع والکفل، کچھ سمجھ میں آیا؟ اسماعیل سمجھ میں آیا کہ نبی ہے، یسع یہ نبی، ذوالکفل نبی. نفس نبوت میں کسی کے اندر ڈیوائڈیشن نہیں، سب قابل احترام ہے، لیکن اللہ نے جسے فیمس کیا ہے اس کا مقام بہت اعلیٰ ہے، اس کا مقام بہت ہی اعلیٰ ہے. تمام نبیوں میں توجہ دیجیے گا، جتنے بھی انبیاء کرام ہیں سب کو ایک ترتیب ہے. ایک لفظ آتا ہے اولو العزم، اولو العزم یعنی عزم اور عدم رخصت کی اعلیٰ منزل پر فائز، یعنی وہ نبی جو ہر زاویے سے اللہ کو مقدم رکھتا، کمپرمائز کا پہلو ان کے پاس وہ ہی نہیں. ان میں سر فہرست حضرت نوح، ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ، محمد رسول اللہ، یہ چار پانچ بعد میں پانچ کے بعد میں چار، ابراہیم کو بعد میں نہیں، عیسیٰ، موسیٰ، نوح، محمد رسول اللہ، چار. ان میں بھی اولو العزم رسول کا تذکرہ پارہ نمبر 26 میں اور سورہ محمد سے پہلے کی آیت میں دیکھیں گے. اولو العزم من الرسل کما تستعجل لهم، یہ اس کا تذکرہ بڑی تفصیل سے مذکور ہے. اولو العزم رسول اسے بولتے ہیں جو تمام نبیوں میں، تمام رسولوں میں آتا ہوا. سورہ احقاف کی لاسٹ آیت کریمہ ہے، صبر اولو العزم من الرسل. اولو العزم بڑی اعلیٰ پیمانے کے ہوتے ہیں. ان میں عیسیٰ، موسیٰ، نوح، ابراہیم، محمد رسول، ان چاروں میں بھی سب سے اعلیٰ محمد رسول. اب اعلیٰ ہونے کی انتہا ہے، خالق کے بعد اعلیٰ ہونے کی ابتدا ہے محمد، اور مخلوق میں اعلیٰ ہونے کی انتہا ہے. دھیان دیجیے گا. اور ویسا پاورفل نبی اور ویسا فیمس اور اعلیٰ نبی ہمیں ملا ہے. ایک غیر معروف نبی کے وسیلے سے ہزاروں کو حیات مل رہی ہے. یہ جملہ دل میں نکلا. رب غصے میں ہے، جلال میں ہے، صرف اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ بندے موت سے ڈر کے بھاگ رہے تھے. موت سے تو سب ڈرتا، ظاہر ہے. اب کنویں میں کوئی ڈوب جائے تو آرام سے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے، موت سے تو ڈرتا. لیکن دیکھیے اگر غور کریں تو ان کا ڈرنا صحیح ہے، کوئی غلط نہیں ہے. موت کے ڈر سے مر گئے تو یہ بال بچہ کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ غصے میں آ گئی اور ان کے نبی کے وسیلے سے اللہ پاک نے ان سب کو زندگی عطا کر دی. پھر سب لوگ آرام سے وہ بیماری میں چلی گئی اور یہ سب باہر. بس اسی سے پیمانہ لیجیے. ایمان والے ہیں، سمجھ والے ہیں، عقل والے ہیں. حیوان سے، جانوروں سے، نباتات، حیوانات، دیگر مخلوقات سے ہمیں جو اشرف بنایا گیا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہے عقل. ہمیں عقل سے نوازا ہے اور جانور کو عقل سے نوازا ہے. ہم حیوان ناطق ہیں، سائنسی جملے ہیں اسلامی. حیوان ناطق، حیوان ہم اس لیے ہیں کہ احس
ارادہ، یہاں تک تو حیوان کے اندر بھی ہے، وہ بھی احساس کرتا ہے، وہ بھی کھاتا ہے، وہ بھی حرکت کرتا ہے، اس کے اندر بھی چاہتا ہے، لیکن اس کے اندر عقل نہیں، حقیقی گویائی نہیں. ہمارے اندر عقل ہے تو ہم ممتاز ہیں سب سے. تو انسان عقل والا ہے. اب آپ سوچ سکتے ہیں ایک غیر معروف نبی لب ہلا دے، ہزاروں کو حیات مل جائے، ہزاروں کو حیات مل جائے، محمد رسول اللہ تو امت کی کامل ضرورت کا نام ہے. کیا بات ہے، آپ کی ہماری پوری ضرورت کا نام محمد رسول اللہ ہے کہ ان کی ضرورت حزقیل کی بات اولو العزم رسولوں نے ان کی ضرورت محسوس کی. اولو العزم رسول، ارے جن کی رسولوں کی رسالت کی اب ابتدا ہونے والی ہے وہ حضرت آدم. فتلقى آدم من ربه کلمات، 300 برس تک شرم سے صرف آنکھ نہیں اٹھائے اوپر، شرم سے. کس لیے؟ کہ گیہوں کھا لیے تھے. ارے گیہوں کھا لیے تھے تو کیا ہو گیا، کوئی حرام چیز تو نہیں کھائے تھے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ظاہری طور پر حکم دنیا، ظاہری طور پر اجتہادی خطا جس کو کہہ دیا، اجتہاد میں ان کی سوچ میں اور اجتہادی خطا میں سبب ہے. لیکن اس کو بھی اتنا وہ مطلب یہ لے لیے اندر کہ وہ 300 برس تک جب رب نے اتارا ان کو سرندیپ پر تو اپنے چہرے کو نہیں اٹھایا. اور 300 برس کے بعد اگر کسی کو یاد بھی کر رہے ہیں تو آپ کے نبی محمد رسول اللہ اچانک ان کے دل و دماغ میں، اچھا اس روایت میں کسی بھی پہلو سے ذوق کا پہلو نہیں ہے، سب نے اس کو ایک دم بالکل اچھی طرح لیا ہے. سب نے عرش پر لکھا ہوا ہے، کسی کا انکار نہیں، جنت لکھا ہوا ہے، کسی کا انکار نہیں، حوروں کے ماتھوں پر لکھا ہوا، کسی کا انکار نہیں، عرش کے کمکموں پر لکھا ہوا، کسی کا انکار نہیں. کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو فوراً دفتن انہوں نے کیا کہا، اے اللہ، یہ سبل الہدی والرشاد ایک کتاب ہے، بڑی عظیم اوتھنٹک کتاب ہے. علامہ برہان الدین بڑے اچھے عالم دین ہیں، دنیا کے ہم یونیورسٹی میں چلتی ہے. اس میں ایک نیا جملہ ہے، آج تک تو عام جملہ سنے. جیسے ہی محمد کا انہوں نے نام لیا نا تو اللہ پاک نے فرمایا کیف تعرف یا محمد، کیف تعرف یا آدم. ارے محمد کو تم کیسے جانتے ہو، محمد کو تم کیسے جانتے ہو، ولم اخلقہ، جبکہ ہم نے ابھی ظاہر ہی نہیں کیا ہے. تو یہ بھی ماشاءاللہ آدم ہے اور اول یہ بھی ہے. یہ بھی کہتے ہیں اللہ جب تو نکال رہا تھا نا تو آنکھ بند نہیں تھا، نکلتے وقت میں جب دیکھ رہا تھا تو ہر جگہ تو اور تو نظر آ رہا ہے. تو اس کے بعد کہا، اس کے بعد میں نے سوچا، یہ حضرت آدم کا جملہ ہے، میں نے سوچا انہو لأحب الخلق الیکا، جملہ ہے عربی، انہو لأحب الخلق الیکا. میں نے اسی وقت سمجھ لیا کہ تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب تیرے نزدیک یہی ہوں گے. تب تو پیدا میرے کو پہلے کر رہا ہے، نام کسی اور کا تیرے ساتھ، پیدا میرے کو کر رہا ہے، نام کسی اور کا. تو میں نے اسی وقت سمجھ لیا. تو اسی وقت اللہ پاک نے فرمایا تھا، ارشاد فرمایا، نعم انہو لأحب الخلق الیہ ولولاہ لما خلقتک. یہ جملہ ہے سبل الہدی والرشاد، حاکم مستدرک کا یہ جملہ. کیا کہ بے شک تو نے سچ کہا، بے شک وہ تمام مخلوق میں میرے نزدیک محبوب ہے، وہ نہ ہوتے تو آج تجھے توفیق بھی نہیں پیدا بھی نہ کرتا. یہ مشہور بالکل حدیث پاک ہے. اس کو عقیدت میں نہ لیجیے، جذبہ میں نہ لیجیے، اس کو پریکٹیکل میں لیجیے. کتنا پاور ہے آپ کے نبی کا، کتنے محبوب ہیں آپ کے نبی. ایک غیر معروف نبی کی لب ہل جائے تو رب العالمین ان کا اتنا لحاظ فرماتا ہے کہ ہزاروں کو زندگیاں مل جاتی ہیں. رسول کی روح نکل جائے اور امت کی ضرورت کی خاطر رسول پاک کی روح کو مولا نہیں لوٹا سکتا، ایسا کوئی نہیں. اس لیے حیات النبی کا عقیدہ ایسا واسق ہونا چاہیے ہمارا کہ ہماری ضرورت ہے محمد رسول اللہ. یعنی وہ قوم کی ضرورت نبیوں سے وابستہ تھی تو اللہ پاک نے ان کے لب ہلنے کا لحاظ فرمایا، ان کو زندگی عطا کر دی. بتائیے ہماری ضرورت ہے یا نہیں؟ ہر زاویے میں آپ بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ضرورت ہے یا نہیں. ارے آپ دنیا کی بات، یہ جو فانی چیز ہے، یہ ضرورتیں تو ہمارے باپ دادا بھی پوری کر سکتے ہیں، ہمارے فائنینس وغیرہ کے مسائل کے حوالے سے، عبادتوں کے حوالے سے ہم کرسی پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، بہت سارے ذرائع ہیں عبادتوں کے. لیکن بتائیے قبر میں تو کوئی نہیں ہمارے ساتھ. برزخی دنیا میں حشر تک کتنے دن ہم رہیں گے، کوئی نہیں ہمارے ساتھ ہے. وہی
امتی ہمارے ساتھ، وہی مصطفیٰ ہمارے ساتھ، کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے نبی پاک ساتھ۔ اور جب حشر ان برزخ کی دنیا ہم جب طے کر لیں گے اور حشر میں اٹھیں گے تو سارے نبی بھی ایک سائڈ میں کھڑے ہوں گے اور سب وہی محمد کا انتظار کرتے ہوں گے۔ بتائیے کمال ہے، ایسا پاورفل نبی ملا، ایسا با اختیار نبی ملا ہے۔ اس با اختیار نبی کے حوالے سے ایسا سوچنا کہ بس وہ 63 سال کی زندگی لے کر آیا نہیں، یہ سوچ ہماری بہت ہی محروم قسمت والی سوچ ہے، نہایت ہی غلط سوچ ہے۔ اس لیے کہ جو تمام کائنات کا مسیحا اور سبب بن کر آئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کائنات تو عیش و آرام میں رہے، تو وہ 63 سال کی عمر میں مٹی میں مل گئے، یہ سوچ غلط ہے۔ موت حق ہے، مرنا حق ہے، لیکن موت کے بعد حیات دینا یہ بھی حق ہے۔ موت کے بعد حیات دینا یہ بھی حق ہے۔ کسی کا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ نبی ازل سے ابد تک باحیات ہے، یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کو موت آنی ہے اس لیے کہ مخلوق ہے، لیکن آ کر حیات ملی یا نہیں یہ عقیدہ آپ کو رکھنا ہے کہ جب عام غیر معروف نبی کے ہونٹ سے غیروں کو حیات مولا دے سکتا ہے ان کی ضرورتوں کی تکمیل کی بنیاد پر کہ مولا کس کو تبلیغ کروں، کوئی نہیں ہے سامنے، تو آج ہماری رہبری کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، ہماری روحانیت اور تزکیہ نفس کے لیے ہماری ضرورت کون ہے، کون کرے گا؟ یقیناً اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد موت حیات عطا فرمایا، اور یہی شرک شکن عقیدہ ہے، کیونکہ جب موت آ گئی تو موت آنے کے بعد ہی تو خاتمہ ہو گیا ازل کا، ازلیت اور قدیم ہونے کا خاتمہ ہو گیا۔ کہ حیات کا عقیدہ رکھنا شرک شکن عقیدہ ہے، لیکن بعد موت نبی پاک کو موت آئی یہ عقیدہ رکھنا ہوگا، لیکن آنے کے بعد اس لیے حیات ملی تاکہ امت کی رہبری ہو سکے، ہمارے اعمال کی گواہی پیش کی جا سکے۔ آپ کا درود و سلام جو پیش کیا جاتا ہے وہ مٹی پر نہیں نبی پر پیش کیا جاتا ہے، عزیز خاک میں نبی پر پیش کیا جاتا ہے۔ فرشتے لے کر کے وہاں جاتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں، کس لیے لے کر جاتے ہیں؟ وہ کہیں مٹی میں نہیں رکھ دیتے ہیں، نبی کو کہتے ہیں آپ نے پڑھا، آپ کے آبا و اجداد کے نام کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ عبداللہ نام ہے آپ کے والد کا تو زید ابن عبداللہ نے یا رسول اللہ درود پڑھا ہے، بتائیے تو آپ کا نام، آپ کے باپ کا نام سب پیش ہوتا ہے، اور سرکار کہتے ہیں اگر ٹھیک ٹھاک سے ہے تو پھر ٹھیک ہے، مہر لگا دیتا ہوں، اللہ پاک قبول کرے۔ کہنا یہ ہے کہ حیات کا جو عقیدہ ہے، حیات النبی کا جو عقیدہ ہے، یہ امت محمدیہ کا متفقہ عقیدہ ہے، اس میں عقل اور شرع دونوں ناطق ہے، تھوڑی سی سمجھ کی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک کو اگر مردہ یا مرنا یا وہ 63 سال کی بشری تقاضے کے ناطے کی زندگی کو صرف اگر سمجھیں گے تو نہیں ہو سکتا۔ اب سوچیے ذرا، ایک بڑی اچھی بات ہے، اللہ کی توحید، اللہ کی عبادت، بڑا اچھا عنوان ہے۔ جب کفارہ مکہ نے نبی پاک کے اس جملے کا انکار کیا کہ تم کہتے ہو اللہ ایک ہے، تو یہ سب جو ہم بدھ کی پوجا کر رہے ہیں یہ سب کون ہے؟ تو اللہ پاک کے رسول نے کہا یہ سب غلط ہے، ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے ان کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں۔ کفارہ مکہ نے اس کی دلیل جب پوچھا، توجہ دی، اس کی دلیل جب پوچھا تو اعلان رسالت سے 1 سیکنڈ پہلے، 1 سیکنڈ پہلے کی زندگی، یعنی 40 سال میں کہیے 39 سال 364 دن کی زندگی پلس 1 سیکنڈ کو الگ کر کے آپ نوٹ کیجیے، 24 گھنٹے میں سمجھ رہے ہیں۔ تو اعلان کرنے سے 1 سیکنڈ پہلے، جیسے دیتے ہیں نا ایوارڈ دینے سے، تو اعلان جب نبی کر رہے ہیں تو اعلان کرنے سے پہلے کی جو زندگی ہے، اس زندگی کو اللہ نے اتنی حفاظت سے رکھا کہ اللہ پاک فرماتا ہے اے حبیب یہ جو دلیل مانگ رہے ہیں نا، یہ 40 سال کی زندگی اعلان سے پہلے والی زندگی ان کے سامنے رکھ دیجیے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 16 میں فقط لبثتم فیکم عمرا من قبلہ ای قبل اعلان نبوت، اعلان نبوت سے پہلے جو آپ نے 40 سال کی عمر گزاری ہے، یہ عمر ان کے پاس رکھ دیجئے، اس میں اگر کوئی کرپشن یہ نکالتے ہیں تو کہیں اللہ ایک نہیں ہے۔ ایسا کرپٹ سے پاک 40 سال کی زندگی خدا کے ایک ہونے کی دلیل نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ قرآن
اتنا پاورفل توحید ہی تو ہم عبادت کرتے ہیں، توحید کی بنیاد کی پر تو عبادت کرتے ہیں. تو بشری تقاضے بھی اگر آپ دیکھیں تو اللہ نے اپنی عبادت اور الوہیت اور توحید کو نبی کی عمر ہی کو دلیل بنایا. وہ عمر جو ہے وہ مٹی میں کیسے مل سکتی ہے جو توحید کی دلیل ہو؟ کیا جملے پہ غور کریں آپ. وہ مٹی میں کیسے مل سکتی؟ ابھی 40 سال ابھی نبوت والی عمر تو باقی ہے. یہ تو بشریت والی عمر ہے. یہ بشریت انسانیت والی عمر ہے. اللہ یہ انسانیت والی عمر جو ہے یہ الوہیت کی دلیل بنی. نبوت اور رسالت تو اس سے اعلیٰ زندگی ہے نا. تو یہ زندگی کو اگر ملا لیں تو پوری زندگی 63 سال کی ہو جاتی ہے. یہ مل کر کے ارے یار میں سمجھتا ہوں اگر خبروں سے رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے. جو کچھ بیان ہوا تو تیرا حسن ہو گیا محبوب. بیان کرنا ہی بیکار ہے کیونکہ ہم بھی لمیٹڈ ہیں. ارے بشریت خدا کی دلیل بن گئی. نبوت اور رسالت تو اعلیٰ ہے. کیا ہوگی؟ بس ہم یہی کہیں گے کہ بشریت خدا کی دلیل ہے، نبوت اور رسالت امت کی ضرورت ہے. امت کی ضرورت ہے، ہماری ضرورت کی تکمیل ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ ہے تو حیات النبی کا عقیدہ راسخہ ہونا چاہیے. حیات النبی کا عقیدہ گھٹ ہونا چاہیے. ثم احیاکم، اللہ پاک نے ہم نے کہا مر جاؤ. پھر حضرت حزقیل کے لب مبارک اٹھنے کی وجہ سے وسیلے سے رب نے انہیں زندگی عطا کی. کیوں؟ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ اپنے محبوبوں کے وسیلے سے لوگوں پر بڑا احسان کرتا ہے. سبحان اللہ. لیکن ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکریہ نہیں ادا کرتے. شکریہ کا مطلب سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے. ڈائریکٹ دیکھ لیتے اللہ فرما رہا نا، اللہ فرما رہا نا. ارے سوچ نہیں، اللہ فرما رہا ہے. باپ کی 40 سال کی زندگی ہے، کچھ نہیں کرے تو کیا مطلب؟ تم بہت کچھ کر رہے ہو. پیدا کرنا ہی تیری سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ باپ دے وہ اعلیٰ ہے. وہ باپ دے وہ اعلیٰ ہے. آج تیری سوچ، تیری عقل اور تیرا شعور باپ کے بعد ہے دنیا میں. اگر وہ پیدا نہ کرتا تو کہاں سے اتنی سوچ لا؟ بولتا ہے کہ کیا کیا میرے واسطے؟ سب سے بڑا کام یہ کیا کہ پیدا کر دیا. اور پیدا کر بولا تو تیرے باپ کا ماتھا تیرے لیے جنت بنتا ہی نہیں. تیری ماں کا قدم تیرے لیے جنت بنتا ہی نہیں. اور آج تمہارا کوئی سب. تو اس لیے ظاہر کو دیکھ کر فتوا نہ لگا، اس کی گہرائی میں جائے، اس کے اندر جائے. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. یہ 1,75,000 یا 25,000 جو ہے 24,000. اچھا اس میں صرف قرآن میں جو چند کا ذکر ہے، جی باقی کے کوئی ذکر نہیں ہے. جی. ڈاکٹر ذاکر نائک یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ہندو رام کرشنا وغیرہ ہے یہ بھی ہو سکتے ہیں پیغمبر. ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال ہے، اچھا سوال ہے. ایک بات یاد رکھیے، سکنے کی جو دنیا ہے وہ عقیدے میں نہیں ہوتی. سکنے کی جو دنیا ہے، امکانات کی جو دنیا ہے، وہ اللہ کی توحید اور رسالت میں